قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ قرآن مجید فقہ حمید، اس کا دوسرا نام ہے وحی الہی، اور وحی علم کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ وہ سوالات جن کے جوابات ہمیں کہیں نہیں ملتے، ان کے جوابات قرآن ہمیں دیتا ہے۔ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق لوگ ہمیشہ ہی ڈیفرنٹ سوالات کرتے رہتے ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ ابہام ہوتا ہے، خاص طور پر وہ موضوعات جس کا تعلق تکوین سے ہے، تخلیق سے ہے، پوشیدہ چیزوں سے ہے۔ تو پوشیدہ چیزوں کے حوالے سے جتنے موضوعات ہیں ان میں روح جو ہے سر فہرست ہے۔ روح کیا ہے؟ کس لیے بنائی گئی؟ کہاں چلے جاتی ہے جب بندہ مرتا ہے؟ تو انسان پہ عذاب جسم پہ ہوتا ہے یا روح پہ ہوتا ہے؟ روح کی تخلیق کب کی گئی؟ روح مخلوقات میں سے کس قسم سے تعلق رکھتی ہے؟ جب یہ سارے سوالات ہیں، اس کا جواب ہمیں قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں ملتا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے، اس کے تحت پھر احادیث اس کی تشریح کرتی ہیں، علماء ملت جو ہیں اس کی توضیحات کرتے ہیں اور نکات نکالتے ہیں اور ہم تک اس کا جواب پہنچاتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں موضوعات کی طرف، اور آج کے پروگرام میں ہم کن موضوعات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے پیش نظر سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے آیت نمبر 85 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن موضوعات کو ڈسکس کریں گے؟ آئیے فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول جی، روح کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی، کیا روح کی حقیقت کا علم انسانوں کو ہے؟ حضرت جبریل امین کو روح الامین کیوں کہا گیا؟ اگلا نقطہ ہے کہ مرنے کے بعد ارواح کہاں چلے جاتی ہیں؟ پڑھتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 85، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، لوگ آپ سے آ کے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس کے بارے میں جو علم ہے تمہیں وہ کم دیا گیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کم دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ پس منظر اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ قریش جو نبی اکرم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے، اور موقع کی طاق میں رہتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام کو ندامت پر پیش کیا جائے، آپ کو شکست دی جائے، ہر محاذ پر آپ کو شکست دی جائے، لیکن وہ ہمیشہ خود ہی شکست کھا جایا کرتے تھے۔ اسی ارادے سے ایک مرتبہ قریش نے یہ سوچا کہ چلیں جا کے یہودیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام ویسے تو صادق و امین ہیں، آپ کے کردار پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے میں وہ سچے ہیں یا نہیں، اس تعلق سے کوئی گراؤنڈ بنایا جائے
اور آپ کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں سے صلاح مشورہ کیا۔ یہودیوں نے کہا کہ دیکھیں، نبی اکرم علیہ السلام سے 3 سوالات کیے جائیں، اگر وہ تینوں کے جواب نہ دیں تو سمجھ لو یہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو بھی سمجھ لو نبی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے 2 کے جواب دے دیے اور 1 کا جواب نہیں دیا تو سمجھ لو کہ وہ نبی ہیں۔ یہودیوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے توریت کی تعلیمات کو دیکھ کے 3 ایسے سوالات بنائے کہ انہیں پتہ تھا کہ جو نبی ہیں وہ 2 موضوعات پر بہت تفصیل سے گفتگو کیا کرتے ہیں، اور ایک موضوع ایسا ہے وہ تفصیل سے گفتگو نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوالات بنائے۔ پہلا سوال بنایا اصحاب کہف کے بارے میں۔ جب یہ سوال حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں تو سورہ کہف موجود ہے کہ جو اس صورت کے بعد آ رہی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ اس کے واقعے کو قرآن نے بیان کیا۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس پر بھی بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ اور تیسرا جو سوال انہوں نے پوچھا وہ روح سے متعلق تھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے روح سے متعلق تفصیلی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو جو مقصد لے کر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے کہ جناب آپ کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور جو فارمولہ اور جو کرائٹیریا انہوں نے خود قائم کیا تھا اسی کرائٹیریا کے مطابق وہ خود شکست کھا کے واپس آ گئے۔ یہ تو اس کا پس منظر تھا۔ اب اس واقعے کو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر چل رہا تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں عصا شریف تھا۔ یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے آپ سے روح کے بارے میں پوچھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، ہو سکتا ہے ایسی بات کہہ دیں کہ تمہیں پسند نہ ہو۔ یعنی وہ آیت تو تھے شکست دینے، لاجواب کرنے، اور اس پیمانے کو لے کر آئے تھے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں، اور کچھ کو خدشہ یہ تھا کہ ہمارے پیمانے کے مطابق سچے ثابت ہو گئے پھر کیا ہوگا، کیونکہ توریت نے بھی روح کے متعلق تفصیل کو بیان نہیں کیا، روح کے متعلق ابہام کو باقی رکھا۔ چنانچہ جب انہوں نے سوال کیا تو نبی اکرم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام وحی کا انتظار فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، یعنی یہ میں اپنے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کتنا بتانا ہے، کیا بتانا ہے اور کیا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے وحی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد وحی نازل ہوتی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب کریم علیہ السلام یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ روح بھی ایک مخلوق ہے، رب نے اسے پیدا کیا ہے، رب نے کن فرمایا تو وہ پیدا ہو گئی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور آپ فرما دیجئے کہ تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا۔ یعنی یہ بتا دینا کہ بھی روح بھی موجود ہے۔ انسان جب مرتے ہیں تو روح جسم سے نکال لی جاتی ہے، یہ بھی روح کی معلومات دینا ہے، لیکن روح کی کیفیت، روح کی ماہیت، روح کی تفصیل یہودی اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئے تھے، اور چونکہ توریت نے اس کی تفصیل کو بیان نہیں کیا تھا، تو جو وہ فارمولہ بنا کر آئے تھے کہ 3 سوال کریں، 2 کے جواب اگر دے دیں حضور اور تیسرے کا نہ دیں تو سمجھو آپ سچے ہیں۔ یہی ہوا کہ 2 کے جوابات تو آپ نے تفصیل سے بیان فرما دیے، اور تیسرے کا اجمالی جواب دیا،
اشاروں میں جواب دیا، تفصیل کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ ناظرین کرام، روح ایک بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے روح؟ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں روح کا ذکر کئی بار آیا ہے اور ڈفرینٹ معنی پر روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غالب طور پر روح کا اطلاق قرآن و حدیث میں اس چیز کے متعلق ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، یعنی جو موت و حیات کا سبب قرار دی جاتی ہے، مراد یہ ہے۔ اور بعض اوقات روح کا اطلاق قرآن پر ہوتا ہے، روح سے قرآن مراد ہوتا ہے، بعض اوقات روح سے مراد وحی ہوتی ہے، بعض اوقات رحمت، اور بعض اوقات حضرت جبریل امین مراد ہوتے ہیں۔ تو روح ایک لفظ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے ڈفرینٹ اطلاقات ہیں۔ کسی موقع پر روح بول کر کیا مراد لیا گیا اور کسی موقع پر روح بول کر کیا مراد لیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا کہ روح کا معنی معلوم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ، کہ وہ جسم لطیف ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کثیف اور لطیف۔ کثیف حجم رکھتی ہے، لطیف حجم نہیں رکھتی، نورانی مخلوق ہوا کرتی ہے، اور نورانی مخلوق ہونے کے باوجود اس کے اعضاء ہیں انسان کی طرح۔ شریف جوجانی لکھتے ہیں کہ روح ایک لطیف چیز ہے جس کو علم اور ادراک ہوتا ہے، اور روح حیوان جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یعنی انسان ہو یا حیوان ہو، جاندار جتنے بھی ہیں، روح ان کے ساتھ متعلق ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، بڑا ہی اہم ضابطہ جس کا ذکر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ملفوظات میں فرمایا اور اس ضابطے کو وہاں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے، عالم کی جو چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو عالم امر کہلاتی ہے، اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو عالم خلق کہلاتی ہے۔ اب ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ یاد رہے کہ ہم روح کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم خلق مادے سے بتدریج درجہ بدرجہ پیدا ہوتا ہے، اور جو عالم امر ہے وہ اللہ نے کن کہا اور وہ پیدا ہو گیا۔ بڑے بڑے سائنسدان جس چیز کی تلاش میں گھومتے پھر رہے ہیں، اس ایک جملے نے ہزارہا سوالات کے جواب دے دیے۔ بگ بینگ تھیوری کے نظریات، یہ ڈارون تھیوریز، یہ اور چیزیں، یہ کائنات، فرمایا کہ اشیاء کی جو قسمیں ہیں عالم میں جو پائی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک عالم خلق کہ جس کی تخلیق درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے جسم ہے، جسم ایک دم وجود میں نہیں آ جاتا، جسم اپنے وجود کے لیے ایک نطفے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس نطفے سے، یا دو نطفے جو ہیں نر اور مادہ کا، اس کو مل کر انسان پہلا مرحلہ اختیار کرتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر وہ مدغہ بنتا ہے، پھر غیر مخلقہ ہوتا ہے، پھر مخلقہ ہونے کے مرحلے کی طرف تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو عالم خلق ہے، یہاں چیزیں تدریجاً بنتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں درخت نظر آتے ہیں، ہمیں پھل نظر آتے ہیں، ہمیں سبزیاں نظر آتی ہیں، یہ تدریجاً جو ہے وہ بن رہی ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے جس دن کن فرمایا اس دن وہ وجود میں آ گئی، وہ تدریج ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جو روح ہے، روح کسی بھی جاندار کی روح ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے نہیں
بلکہ عالم امر سے ہے۔ میرے رب نے جب فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گئی۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اس سے ہر روح کو نکالا گیا۔ آپ کی پشت اتھر سے جتنے بھی انسان تھے قیامت تک کے لیے پیدا ہونا تھا جن کو، سارے کے سارے باہر آئے۔ اور اس پر ہم نے ماضی میں پورا پروگرام کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے تحت اسی موضوع پر تھا کہ وہ جو عالم ارواح کا بزم سجا اور اس بزم کے اندر جو اللہ نے روحوں سے خطاب فرمایا اور روحوں کو عقل اور شعور دیا گیا، انہوں نے اس خطاب پر جس کو لبیک کہنا تھا اس نے لبیک کہا، جس نے انکار کرنا تھا اس نے انکار کیا۔ یہ وہ عالم تھا کہ جب ترتیب کے ساتھ روحیں نکل رہی ہیں، اور جو آج ہم دنیا میں کسی سے ملتے ہیں تو ایک انسیت ہوتی ہے، یہ انسیت اس اجتماع کا نتیجہ تھا کہ جو عالم ارواح میں روحوں کا ہوا۔ روحوں کی جس سے ملاقات رہی اس سے ملاقات دنیا میں بھی ہونی ہے۔ روحیں جو ہیں وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت پہلے پیدا فرما دیا۔ جب نطفہ حمل کی صورت میں قرار پکڑتا ہے اور پھر علقہ اور مدغے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے تو اس دن جو ہے جو جنین ہے، جو پیٹ میں بچہ ہے، 4 مہینے کا جب وہ ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، گویا کہ جسم قالب ہے، روح جا کے قید ہو جاتی ہے، جسم قالب بھی ہے، قفس بھی ہے۔ تو روح کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے ساتھ، یعنی انسان کی تخلیق کی ابتدا کے ساتھ نہیں جڑتا، یعنی اس کی تخلیق کی ابتدا تو نطفے سے ہو رہی ہے۔ 4 مہینے کا جب حمل جب ہو جاتا ہے اس وقت جا کے اس میں سانس پڑتی ہے، حیات آتی ہے۔ اب یہاں ایک فقہی موضوع متوجہ ہوتا ہے، وہ فقہی موضوع یہ ہے کہ جو اسقاط حمل ہے، ویسے تو حمل 4 مہینے سے کم کا ہو یا زیادہ کا ہو اسے ساقط نہیں کر سکتے، لیکن 4 ماہ سے قبل کچھ ایسے عوامل ہیں جو علماء نے بیان کیے، اگر وہ پائے جائیں، مثال کے طور پر عورت کی زندگی کو خطرہ ہو، بعض عورتیں ہوتی ہیں کینسر ہوتا ہے، رسولیاں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ پرابلمز ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر حمل ٹھہرا تو جان کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، صحت کو اعضاء تلف ہونے کا امکان ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو 4 ماہ سے قبل کا جو حمل ہے علماء اس کو گرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بچے جو ہے جو پہلے سے بچے ہیں ان کی صحت درست نہیں ہے، اور والدین جو ہے نا بیمار بچوں کی جب پرورش کرتے ہیں تو انہیں مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر پرورش کا ایشو ہے، پرورش کا ایشو بیماری کے اعتبار سے ہے یا پرورش کا ایشو تربیت کے اعتبار سے ہے، اور اس انتہائی اہم ضرورت کی وجہ سے حمل ساقط کیا جاتا ہے، اس کی بھی علماء اجازت دیتے ہیں۔ اور بھی 1-2 وجوہات ہیں، لیکن جان پڑنے کے بعد حمل ضائع کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ نرا قتل ہے، خالصتاً قتل ہے، کہ جب اس میں جان ڈال دی گئی ہے، اس کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا ہے، اس کا وجود ماں کے پیٹ میں قرار پکڑ چکا ہے، اب وہ صرف لوتھڑا نہیں رہا، مدغہ نہیں رہا، بلکہ روح کے ملاف کے ساتھ اس میں ایک حیات آ چکی ہے۔ اب جو ہے وہ قطعاً اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہلاک کرنا قتل ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 8 مہینے کا حمل ہے، بتائیے، اور اس کے دماغ کے اندر پانی بھرا ہوا ہے یا کوئی ایسی پرابلمز ہے، تو ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ اسقاط عمل کر دیا جائے۔ اسقاط عمل کا مطلب یہ ہے
ڈیلیوری نہیں ہے، ورنہ 8 مہینے کی تو ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، کہ بچے کو مار دیا جائے تاکہ یہ زندگی میں آ کے پرابلم کریٹ نہ کرے. کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ وہ صحت مند آیا ہے یا بیمار پیدا ہوا ہے، ہمارا نصیب ہے. قتل کرنے کی اجازت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ تو اب اسقاط حمل کو لے کر دنیا بھر میں جو ہے وہ مختلف قوانین بنائے گئے ہیں، اور بعض ملکوں نے تو 4 مہینے کے بعد بھی اسقاط حمل کی اور بچوں کو قتل کرنے کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے. ہم تو اسلامی تعلیمات کے مکلف ہیں، تو جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ بچے میں سانس پڑنے کے بعد 4 ماہ کا حمل ہونے کے بعد اسے قتل کیا جائے. یہ قتل ہوگا. اور جنین کے قتل کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جنین کو کسی نے قتل کیا تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، پورا فقہی باب اس پر متوجہ ہوتا ہے. روح، اس آیت مبارکہ میں چونکہ ایک مبہم جواب دیا گیا کہ تمہیں روح کے بارے میں قلیل علم دیا گیا ہے. بات یہ ہے کیا انسانوں کو روح کی حقیقت کا علم ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ روح متعلق بالبدن ہے، یعنی بدن کے متعلق ہے، بدن اس کی قرار گاہ ہے. اگر اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کی معرفت حاصل کرنا شرط ہے، اور جو رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے سارے پردے اس سے ہٹ جاتے ہیں. پردوں کی بھی اقسام ہے، ساروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ رب جو چاہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، بہت سارے پردے اس سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے اولیاء فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی اس نے رب کو پہچان لیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم تھا یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بلا شبہ غیب کا علم رکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. علامہ بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح جیسی چیز کا علم نہ ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے جب آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، اللہ نے آپ پر احسان فرمایا کہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جس چیز کا علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم عطا فرما دیا. جب یہ بشارت عظمیٰ آپ کو سنائی گئی ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم نہ ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسلوب اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں اس کا زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں ہے. تو علامہ بدرالدین عینی حنفی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم محدث اس عقیدے کو واضح کر رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم بھلا کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ تو چھوٹی سی چیز ہے روح. تو روح کی حقیقت ہمارے لیے دقیق ہے، مشکل ہے، ہمارے لیے اس میں ابہام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نظر تو عرش پر ہوتی ہے، آپ کے کان تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتے ہیں. آپ اگر نماز میں کھڑے ہوں تو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، پوچھا جائے تو فرمایا جاتا ہے کہ جہنم مجھ پر پیش کی گئی تھی. کبھی آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ جنت آپ پر پیش کی جاتی ہے اور آپ اس میں جو پھل تھے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو کائنات معمولی سی چیز ہے. آپ تو اس پوری کائنات کے سردار ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ سردار پر اللہ رب العزت اپنی سلطنت واضح نہ کرے؟ آتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف. حضرت جبریل امین
آپ کا ایک لقب ہے روح امین۔ آپ کو روح امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مختلف جواب علماء نے بیان کیے۔ ایک جواب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آپ روح سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جو ملائکہ ہوتے ہیں ان کے انسانوں کی طرح مٹی کے اجسام تو نہیں ہوتے، نورانی مخلوق ہیں، تو اس لیے، اور حضرت جبریل امین ملائکہ کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو روح الامین کہا گیا۔ اور ایک جواب علماء نے یہ بیان کیا کہ جس طریقے سے روح جو ہے، یعنی ہم انسانوں کے لیے روح بدن کے لیے ضروری ہے اور بدن کی زندگی کا سبب ہے، اگر روح بدن کے اندر ہے تو حیات باقی ہے، اور اگر روح چلی جائے تو حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسانوں کی نورانی زندگی ہے، اس نورانی زندگی میں انسان حضرت جبریل امین کے محتاج ہے کہ وہ دلوں کی جو زندگی ہیں اس کا سبب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ جو اللہ کا پیغام ہے، وہ جو وحی الہی ہے، اس سے نور کی شمع روشن ہوتی ہیں، انسان کو علم آتا ہے، انسان کو تہذیب آتی ہے، انسان تعلیم کی طرف قدم بڑھاتا ہے، انسان سیکھتا ہے، جہالت دور ہوتی ہے۔ تو انسان کی جو نورانی حیات ہے، انسان کی جو روحانی حیات ہے، اس کا جو مرکز ہے وحی الہی ہے، اور حضرت جبریل امین جو کہ واسطہ ہے، تو اس لیے حضرت جبریل امین کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے لیے روح کی مانند ہے، ہماری روحانی زندگی کے لیے، ہماری نورانی زندگی کے لیے، اور ہمارے دلوں کے حیات کے لیے حضرت جبریل امین کی جو حیثیت ہے حیات کی مانند ہے، اور وہ حیات وہی سے ہے، یعنی اس دنیا کی۔ اس بنا پر جس طریقے سے بدن کی جو حیات ہے وہ روح سے ہے، قلب کی جو حیات ہے، نورانی حیات، وہی سے ہے، اور وہی کے لیے واسطہ حضرت جبریل امین ہے، اس لیے حضرت جبریل امین کو روح کہا گیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے جواب دیے ہیں کہ حضرت جبریل امین کو روح کیوں کہا گیا ہے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، روح البیان وغیرہ جو تفاسیر ہیں اس کی روشنی میں بیان کی۔ اب ایک بہت بڑا سوال، روح نکال لی جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو روح نکالنے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، آہستہ 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 جسم سے جو ہے وہ روح نکالی جاتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ روح مکمل نکال لی جاتی ہے، اور انسان کی جو سانسوں کی لڑی ہے ٹوٹ جاتی ہے، انسان کی باڈی اب ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ روح جو ہے یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ اس تعلق سے اگرچہ کہ علماء میں کافی اختلاف ہے۔ اب جو محقق اقوال ہیں، جو ایسے اقوال ہیں جن پر جمہور علماء اعتبار کرتے ہیں، یا جمہور علماء کا جو موقف ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کی جو روحیں ہیں وہ اللہ کے پاس جنت میں ہوں گی، خواہ وہ شہید ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، بشرط یہ کہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض ان کو جنت میں جانے سے نہ روک دے۔ تو اب ایک تو اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس کی نحوست مرنے کے بعد بندے کے ساتھ کس طرح قائم رہتی ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست انسان دنیا میں بھی فیس کرتا ہے، اور انسان یہ نحوستیں مرنے کے بعد بھی فیس کرے گا۔ اب روحوں کے ٹھکانے کا جو یہاں ذکر کیا گیا اس کو بیان فرمایا، لیکن شہداء کے تعلق سے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا لاس پہنچا، بہت بڑا نقصان پہنچا، اور
بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، لوگ بہت رنجیدہ تھے۔ ایک پہلا نقصان تھا اتنا بڑا۔ خلاصہ اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور وہ یہ تمنا کرتی ہیں کاش ہمارے بعد والے لوگوں کو ہمارے اچھے انجام کی خبر ہوتی کہ ہم کس قدر سخی ہیں، کس قدر آرام میں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں روح آزاد ہو جاتی ہے، جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاملین دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے پاس روحیں قید ہو جاتی ہیں۔ روحیں کسی کی قید میں نہیں جاتی۔ یہ جو عاملین جو ہیں جا کے قبریں کھودتے ہیں، یہ روحوں کو قید کرنے کے لیے نہیں کھودتے۔ کوئی بھی ان کے دعوے ہوتے ہوں، تعویذ گھنٹے کرنے والے جو لوگ ہیں اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس روحیں ہیں، ہم نے جا کے چلہ کیا قبروں پہ اور اس کی روح پر قبضہ کر لیا، سارے ڈھکوسلے ہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روح پر کوئی قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ روحیں اللہ کے حکم سے جہاں چاہتی ہیں وہاں رہتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو کفار ہیں ان کی روحیں دوزخ میں ہوں گی اور مومنین کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ڈیفرنٹ اقوال بھی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو لوگ ہیں وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے اس کے جلانے کی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان اگر راکھ بن جائے گا، اس کی جو باڈی ہے، اس کا جو جسم ہے، تو پھر جزا اور سزا جو ہے اس پر متوجہ نہیں ہوگی، یہ اس کی بھول ہے۔ نصارہ کے ہاں ایک عجب کے تصور پایا جاتا ہے کہ جی جو بھی ہماری خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے ان سب کا جو ہے نا بدلہ ادا کر دیا، ان کو سزا مل گئی، بس ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھے ہی نہیں ہیں، ان سے مشابہ کسی اور شخص کو پھانسی دی گئی، آپ کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت میں آپ نزول فرمائیں گے۔ آپ ہی مسیح موعود ہیں، احادیث میں آپ ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کو لوٹ کر آنا ہے۔ اگر کسی کا یہ نظریہ ہے جسم باقی نہ رہیں تو عذاب نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے۔ عذاب جو ہے وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ جو عالم برزخ ہے، جو قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور جس گناہ گار پر یا کفار پر جو عذاب ہونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جسموں پر عذاب ہوگا، جسم نہیں ہو تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا گیا تھا کہ آپ پرندے لیجئے، کیما بنائیے، مختلف جگہوں پر ڈال آئیے، پھر ان کو آواز دیجئے۔ یہ سب بوٹیاں اس جانور کی، اس پرندے کی کہیں بھی پڑی ہوئی ہو، کہیں بھی مکس ہو چکی ہو، یہ وہاں سے اڑے گی، اپنی باڈی کے ساتھ جمع ہوگی اور آپ تک دوڑتی ہوئی چلی آئے گی، اس میں دوبارہ روح پڑ جائے گی۔ کسی کو مچھلی کھا لے، کوئی جل کر مر جائے، کسی کو لٹکا دیا جائے سولے پہ کہ بھئی قبر ہی نہ ملے اس کو، قبر میں جائے گا تو عذاب ہوگا، کسی کو جلا دیا جائے، عذاب ہر صورت میں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا جو جسم ہے اس کے اعضاء کو جمع کر دے، اگرچہ کہ یہ عالم برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی بہت ساری چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ موجود نہ ہو۔ جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ہم ان کا جو وجود ہے اس کا انکار نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن نے تصور دیا ہے ملائکہ کا انکار کفر ہے، جنات کا انکار کفر ہے، کہ قرآن کی تکذیب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عذاب آنا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کو آئے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات شریف میں لکھا
کہ روح اور جسم دونوں کو آنا ہے۔ بعض اوقات تصورات پائے جاتے ہیں روح کے حوالے سے کہ جو روحیں بھٹک رہی ہیں، اور ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہ آتما کا تصور جو ہے بڑے عجیب و غریب بعض مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے روحیں کوئی نہیں بھٹکتی، اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ وہاں جا کے چلی جاتی ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا کہ بعض مواقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جلیل القدر علماء سے بات ثابت ہے کہ بعض مواقع پر روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، وہ مشاہدہ کرتی ہیں گھر والوں کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کو بھولا نہیں جاتا، ہم وقتاً فوقتاً ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر جمعرات کے دن شب جمعہ بھی ہوتی ہے رات کو، اور جمعے کی فضیلت ویسے زیادہ ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ نیاز کا اہتمام کر کے اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ اپنے مردوں کو نہیں بھولتے، ہم اپنے مردوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، بلکہ ہم ہماری طرف سے ان کے لیے ایصال ثواب کے جو تحائف ہیں وہ جاتے رہتے ہیں۔ روحوں کے تعلق سے اور بھی بہت سارے سوالات تھے۔ یہ جو عاملین وغیرہ روحوں کے نام پہ جو تماشا کرتے ہیں، اصل میں یہ جنات کے فریب میں آتے ہیں۔ اب وہ جنات کو آتما کا نام دے دیتے ہیں، جنات کو روحوں کا نام دے دیتے ہیں۔ روح اور چیز ہے، جنات اور چیز ہے۔ روح الگ مخلوق ہے، جنات الگ مخلوق ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات طے ہے کہ آپ چھپی ہوئی جو دنیا ہے اس کے پردے اٹھانا چاہتے ہیں، نقب کشائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ قرآن وحی الہی ہے، اور علم کا سب سے بڑا ماخذ وحی ہے۔ قرآن ہمیں نہ جانے کس کس دنیا میں لے جا کر ہمیں سیراب کرتا ہے، ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔